بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حارث اسلامی چینل کی جانب سے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ میرے تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے دوستوں کے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نیکی پر خوش اور برائی پر غمگین ہوتا ہے وہ کامل مومن ہے۔ پیارے دوستو، آئیے ہم چلتے ہیں اپنے آج کی ٹاپک کی طرف۔ میری یہ خواہش ہے کہ میں رونے والی غمگین آواز کو سنوں۔ بے شک جنت اور دوزخ بنی آدم کے ذکر کو سنتی ہے۔ جب بندہ یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، تو جنت کہتی ہے یا اللہ تو اسے پہنچا دے۔ اور جب بندہ یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میں جہنم سے تیری پناہ مانگتا ہوں، تو جہنم کہتی ہے کہ یا اللہ اس کی حفاظت فرما۔ جب بندہ ان دونوں کو یاد نہیں کرتا تو فرشتے کہتے ہیں لوگ دو عظیم چیزوں سے غافل ہو گئے۔ پیارے دوستوں کے حضرت سیدنا معاذ بن مقدام علیہ رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں اس حال میں دیکھا کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دست اقدس تھاما ہوا تھا اور دونوں طواف خانہ کعبہ میں مصروف ہیں۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا مصر بن کدام انتقال کر گئے؟ ارشاد فرمایا ہاں، ان کی وفات پر اہل آسمان کو خوشی حاصل ہوئی۔ مومن بات کم اور عمل زیادہ کرتا ہے، منافق بات زیادہ اور عمل کم کرتا ہے۔ پیارے دوستو کہ جو وقت بھی بندہ دنیا میں گزارے گا، کل بروز قیامت لمحوں کے اعتبار سے ہر روز ہر لمحہ بندے پر پیش کی جائیں گی، اور جس گھڑی اس نے بغیر ذکر اللہ کے گزاری ہوگی، اسے دیکھ کر اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اس پر حسرت طاری ہوگی۔ تو بندہ غور کر لے کہ اس وقت کیا کیفیت ہوگی جب ہر دن ہر رات ہر گھڑی اس پر پیش کی جائے گی۔ پیارے دوستو، جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے وہ اپنا زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ جیسے کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری کو خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا ما فعل اللہ بک، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو فرمایا مجھ پر رحم فرمایا۔ اور پوچھا گیا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک کا کیا حال ہے؟ ارشاد فرمایا وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو ہر روز 2 مرتبہ اپنے رب عز و جل کے ہاں حاضر ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، جو نیک لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری، تو آپ دیکھیں کہ ان کا کتنا بڑا رتبہ ہے اور کتنا بڑا ان کا مقام ہے۔ پیارے دوستو، مصیبت پر صبر کرنا، اس کے اتنے درجات ہیں، اتنا بلند مقام ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے نا، تو جب انسان صبر کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے تو اس کو کیا انعام ملتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر عبداللہ بن محمد بن عبید المعروف امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مکی شخص نے بیان کیا ہے کہ میں نے سعید بن سالم کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اس قبرستان میں سب سے افضل کون ہے؟ جواب دیا کہ حضرت سیدنا صالح بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ۔ میں نے پوچھا وہ آپ پر کس باب سے فضیلت پا گئے؟ تو انہوں نے جواب دیا اس لیے جب ان پر کوئی مصیبت آتی تو وہ اس پر صبر کرتے۔ میں نے پھر پوچھا کہ حضرت سیدنا فضیل بن ایاس علیہ رحمۃ اللہ کا کیا ہوا؟ فرمایا انہیں ایسا لباس پہنایا گیا ہے جس کے کناروں کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت ہو۔ پیارے دوستو، دیکھا آپ نے، کہتے ہیں نا کہ جو انسان مصیبت میں مشکل کے ٹائم پر صبر کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ
اس کو وہ مقام دیتا ہے کہ انسان اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کو اتنا بڑا رتبہ، اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا ہے۔ پیارے دوستو، اس طرح جو انسان کہتے ہیں نا کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے جو شخص روتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں اپنا وقت گزارتا ہے، اس کا بھی بڑا مقام ہوتا ہے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر عبداللہ بن محمد بن عبید المعروف رحمۃ اللہ ایک شخص کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسن بن صالح رحمۃ اللہ صبح کے ٹائم صبح صادق تک نوافل ادا فرمایا کرتے، پھر اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھ کر زورو قطار روتے، اور آپ رحمۃ اللہ کے بھائی اپنے حجرے میں بیٹھ کر روتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ کی والدہ محترمہ دن رات خوف خدا کے سبب روتی رہتی تھیں، پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد آپ رحمۃ اللہ کے بھائی حضرت سیدنا علی بن صالح علیہ رحمۃ اللہ کا انتقال ہوا، اور ان کے بعد آپ رحمۃ اللہ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ خواب میں آپ رحمۃ اللہ کو دیکھ کر آپ کی والدہ کے متعلق پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا کہ خوف خدا میں ہمیشہ رونے کے سبب اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ کے بھائی کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا وہ بھی خیریت سے ہیں، اور جب خود آپ رحمۃ اللہ کے متعلق پوچھا گیا تو یہ فرماتے ہوئے چلے گئے ہم تو صرف اللہ کے عفو کرم پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت ہو۔ پیارے دوستوں، کہ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، اور بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف سے روتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ جو انسان توبہ کا طلبگار ہے وہ اپنے رب سے توبہ کی رو کے توبہ کی درخواست کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ جو انسان اللہ کی محبت میں دنیا داری کو چھوڑ کر اپنے نفس کو چھوڑ کر، اس کی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ جو توبہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو توبہ دیتا ہے۔ جو انسان مطلب کہ جب اس راستے پر چل پڑتا ہے نا تو اس کے راستے کھل جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دنیا داری میں لیں حصہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کی چاہت میں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ تو اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند ہو، لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔